کل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا ڈور انسانوں کے لیے اس دن اوپن ہوا تھا کہ مستقبل میں پیغام رسانی کس طرح ہوا کرے گی. میں جب واقع معراج کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا، ای میل بھی اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی جلدی رسول اللہ جا کے واپس آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ٹائم زون میں گئے، کیسے ہوا یہ سب کچھ، لیکن فزیکلی گئے تھے بیت المقدس تک. پھر آپ نے جیسے بیت المقدس دیکھا، ہم کل بھی بات کر رہے تھے، جب آپ نے بیت المقدس کو دیکھا تو آپ کو دکھایا گیا. آج سارے لوگ اسے ایکسپیرینس کر رہے ہیں، کوئی بھی کہیں بیٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ آف کمیونیکیشن کا ڈور اوپن ہو گیا تھا نا. انسانوں کو نئی سوچ ملی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس دور کے لوگوں کے لیے تو بہت مشکل تھا، لیکن بہرحال. اور آپ سوچئے رسول اللہ کا دور جب شروع ہوا، قلم، تحریر، میسج پہنچانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جانا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قیامت تک کے لیے میکسیمم جتنا ہو سکتا تھا سفر معراج کے تھرو سوچ دے دی، اور انسان آج بھی اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. لیکن اس کے ریفرنس سے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں، ان چینجز کو باطل پوری طرح یوٹیلائز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. لوگ بے خدا زندگی گزارنے لگ گئے، لوگوں کو خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. 2 صدیاں پہلے نیپولین نے کہا تھا نا، حضور والا اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے. اور آج ساتھ دینے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں. اور کل کافروں کے بچے تو، کافروں کی نسلیں تو ایسی تھیں، آج مسلمانوں کی نسل بھی اسی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی. کیا آپ امیجن کریں گے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ گروئنگ آئیڈیالوجی کون سی ہے؟ ایتھیزم. ایتھیزم اختیار کر رہے ہیں لوگ. تو یہی تو بات رسول اللہ نے کہی تھی کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر. شبہات ایسے ہیں، ایسے ڈاؤٹس ہیں ذہنوں میں جس کی وجہ سے حق اور باطل کی انہیں پہچان نہیں ہے. آج کا بچہ جتنے ڈائلما میں ہے نا، آپ اس کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. جو کچھ وہ پڑھتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے، جو کچھ اس کے ذہن پہ چھاپ لگتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مائنڈ کو کیسے پریپیئر کیا گیا. جیسے المسیحا نام سے جو سیریز آئی ہے، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مسیح دجال آئے گا تو سب لوگ اسے مانیں گے یا نہیں؟ سب کے ذہنوں پہ چھاپ ہے نا، اس نے آ کے کیا کرنا ہے. اور رسول اللہ نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ مسیح دجال آئے گا تو کیا کرے گا. آپ امیجن کریں جب مسیح دجال آئے گا تو لوگوں کا ایک فلڈ ہوگا، سمندر ہوگا جو اس کے ساتھ ہوگا، اور اس میں مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے گھر والے دجال کا ساتھ دے رہے ہوں گے، کیونکہ جانتے نہیں کتنے کم لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانیں گے. اور فرض کریں آج رات آپ کو پتا چلتا ہے بریکنگ نیوز، مسیحا آ گئے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ دجال یا عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام؟ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ شک.
نشانیاں جاننا کتنا ضروری ہے. اسی سلسلے میں ہم نے سیاہ ستہ پر مشتمل ایسی احادیث کا کورس رکھا ہے جس کا نام فتنوں کا دور ہے، تاکہ آنے والے وقت کے لیے خود کو، اپنی جنریشنز کو آگاہ کر سکیں. یہ ہم پر قرض بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان نشانیوں سے کما حقہ ہوا سب کو آگاہ کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی 12، 13، 14 اور 15 فروری سے اس کورس کا آغاز ہوگا 3 سے 5 بجے تک انشاءاللہ. پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو جہاں پہ ہے اسے اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن ضرور پہنچے، آن لائن اور سامنے بیٹھ کے، تاکہ لوگ ان فتنوں سے بچ سکیں اور وقت آنے سے پہلے دجال کو پہچاننے کے قابل ہو سکیں اور مسیح علیہ السلام کا ساتھ دینے کے قابل ہو سکیں.